السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وارث کی ہمارے پاس ہے قسط نمبر 27 اور رائٹر کا آپ لوگوں کو پتہ ہے SI رائٹس۔ پچھلی بار میں نے کوئی ٹارگیٹ نہیں دیا تھا اور اس بار بھی نہیں دے رہی ہوں کیونکہ میں قسط لیٹ پوسٹ کر رہی ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ سر، خادم بلوچ کو شان کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور وہ اسی طرف جا رہا ہے۔ التمش کو فون آیا اور وہ جو کچھ بہت بڑا کرنے کا سوچ رہا تھا، یہاں تو اس سے بھی بڑی مصیبت آ گئی۔ ایسے میں وہ اپنے پلان کو بھلا کیسے سر انجام دے؟ شان کے بارے میں پتہ چل چکا ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سر، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی انہیں پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا ہے اور اب وہ ان کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ واٹ؟ وہ ان کے پاس پہنچنے والے ہیں اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ اس خبر پر التمش کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سر، میں بہت دیر سے آپ کے فون پر ٹرائی کر رہا ہوں لیکن آپ فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ اپنی لاپرواہی پر وہ سلگ کر رہ گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دشمن ضرورت سے زیادہ چالاک اور طاقتور ہے، پھر آخر وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو گیا؟ اس میں سارا قصور شاید اس کی دیوانگی کا تھا۔ صابری کے پاس جا کر وہ یوں ہی خود سے بھی بیگانہ ہو جاتا تھا، لیکن اب ایسی سچویشن میں کیا ہو سکتا تھا؟ تیزی سے اس کا دماغ کام کرنے لگا، لیکن اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ کیا کرے؟ تھوڑی دیر کے بعد کچھ سوچ کر اس نے اپنے موبائل کے کور کے پیچھے رکھی ہوئی ایک سم موبائل میں ڈالی اور اسی سم سے خادم بلوچ کو فون کیا۔ پہلے تو اس کی گئی چند کالز کو اگنور کر دیا گیا، لیکن التمش نے بھی ہار نہیں مانی۔ اگر اس وقت وہ ہار مان جاتا تو یقیناً کچھ بہت برا ہو جاتا۔ آخر کار خادم بلوچ نے کال اٹھا ہی لی۔ جیسے ہی کال اٹھائی ویسے ہی التمش نے اپنے اسپیکر پر رومال رکھ کر ممکنہ طور پر اپنی آواز کو بدلنے کی کوشش کی۔ پھر خادم بلوچ کو جو خبر سنائی، اسے سننے کے بعد خادم بلوچ کے زمین آسمان گھوم گئے۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ کون ہو تم؟ مجھے اپنا نام بتاؤ۔ میں جو بھی ہوں، بس آپ کا وفادار ہوں۔ یہ خبر مجھے ملی تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ یقیناً یہ خبر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ فائدہ مند؟ تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ یہ خبر کہاں سے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ اور یہ تمہیں کس نے بولا؟ اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ آپ بے فکر رہیں، میری کوئی بات جھوٹی نہیں نکلے گی۔ تم دعا کرو تمہاری باتیں جھوٹی نہ ہوں، ورنہ شام تک میں تمہارا پتہ لگوا کر تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جو خبر خادم بلوچ کو التمش نے سنائی، اسے سننے کے بعد وہ اریبہ کے پاس جانا ہی بھول گیا، کیونکہ اریبہ تو پھر بھی مل جائے گی، لیکن اگر اس آدمی نے جو بولا تھا وہ سچ ہوا تو یقیناً بہت بڑا طوفان بلوچ خاندان کا منتظر تھا۔ ڈرائیور، گاڑی گھما لو اور کورٹ لے چلو۔ سر، آپ تو کہہ رہے تھے آپ کو جلدی پہنچنا ہے۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں مجھ سے سوال جواب کرنے کی، اسی لیے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ خادم بلوچ کی ایک دہاڑ پر وہ خاموشی سے گاڑی موڑ گیا۔ اوے انسپکٹر، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی؟ جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ جانتا ہوں، تم ایک نہایت گرے ہوئے گھٹیا ترین انسان ہو۔ زبان کو لگام دو، میرے سامنے ایسے زبان چلانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مبشر کا پارا ہائی ہو گیا۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس بات سے شدید طیش میں تھا کہ عدنان اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کر کھینچتا ہوا نازلی کے کمرے سے باہر لے آیا ہے۔ وہ تو نازلی پر اپنا رعب جمانے والا تھا، مگر یہاں اس انسپکٹر کی اتنی ہمت! بھولو مت اس وقت ہمارے گھر کے اندر کھڑے ہو۔
یہ حویلی میری ہے، یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ ابے چل، 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے تیری، ہر روز تیری عزت کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ عدنان کی باتیں مبشر کو مزید تیش دلانے کے لیے کافی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، میرے باپ کی بتائی گئی بات تمہیں یاد نہیں ہے؟ اپنے باپ کی کہی گئی فضول باتیں تم یاد رکھا کرو، مجھے فضول باتیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو شاید مبشر کے دماغ میں آگ لگا کر ہی دم لینے والا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں میرے ضبط کو مت آزماؤ، ورنہ میں… مبشر نے عدنان کے سامنے انگلی اٹھائی۔ ورنہ کیا؟ عدنان بنا ڈرے 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ تم قانون ہاتھ میں لوگے؟ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، جس کے سامنے سے مجھے لائے ہو وہ میری بیوی ہے، آئندہ اگر تم نے… وہ تمہاری بیوی تھی، عدنان نے اسے درمیان میں ہی ٹوکا۔ یہ مجھے بتانے والے تم کون ہوتے ہو؟ تم بھول جاؤ گے تو مجھے یاد دلانا ہوگا۔ وہ اس وقت بنا ڈرے مبشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہا تھا۔ تم ہمارے درمیان آنے کی کوشش نہ ہی کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے تمہیں بہت شوق چڑھ رہا ہے ہمارے خاندانی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے خاندانی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا۔ تمہارے خاندان کے معاملات ایسے ہیں ہی نہیں کہ ایک شریف انسان ان میں دخل اندازی کرنا پسند کرے، اور ایسے اوچھے معاملات تو میرا سٹینڈرڈ ہی نہیں۔ ہاں، مگر تم لوگ خود چیخ چیخ کر مجھے بلاتے ہو اور کہتے ہو آؤ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرو۔ تمہاری زبان ضرورت سے زیادہ چل رہی ہے انسپکٹر۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی بھی غلطی کی تو شام سے پہلے تمہیں گھر سے نکلوا دوں گا۔ ابھی کوشش کر کے دیکھ لو، کیونکہ جب تم ایسی حرکت کرو گے میں ہر بار تمہارے سامنے آؤں گا۔ کیوں آؤ گے تم میرے سامنے؟ لگتے کیا ہو تم اس کے؟ تم جو بھی سوچ لو میں وہی لگتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں مبشر کے لیے چیلنج اور لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ میں تو تمہیں سیدھا یار کہوں گا اس کا، تو یار ہی سمجھ لو۔ عدنان کے جواب نے اس کے تن بدن میں آگ ہی لگا دی۔ منہ بند کرو انسپکٹر، تم اپنی گندی زبان کو لگام دو، ورنہ یہ جو تم لوگوں نے 10 کنال پر حویلی بنائی ہے، اسی حویلی کے کسی کونے میں زندہ دفن کر دوں گا۔ اس بار عدنان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگلی اٹھاتے ہوئے دھمکی دی، اور مبشر کا صبر جواب دے گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے عدنان کی گریبان کو مٹھیوں میں جکڑا، مگر عدنان کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک پولیس والے کی گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی سزا جانتے ہو تم؟ مجھے قانون کا ڈراوا نہ دو۔ وہ میری بیوی تھی، وہ تمہاری بیوی تھی، اب تمہاری بیوی نہیں ہے۔ عدنان نے مبشر کی بات کو درمیان میں کاٹنے کے ساتھ ہی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ایک زوردار دھکا دیا، تو مبشر اس سے 4 قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ عدنان نے اپنے گریبان سے اندیکھی مٹی کو جھاڑا۔ آئندہ اگر میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا تو تمہیں کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے کر جاؤں گا اور وہاں 3rd ڈگری ٹارچر دوں گا۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ یوں اس کے ساتھ آج تک کسی نے برتاؤ نہیں کیا تھا۔ ایسے برتاؤ پر مبشر کے دماغ میں واقعی آگ لگ گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا سامنے کھڑے انسپکٹر کو دنیا سے ہی غائب کر دے۔ غصے میں بلبلاتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ کا مضبوط مکہ بنا کر عدنان کا منہ توڑ دینا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی تیر کی تیزی سے عدنان نے اس کے وار کو روکا اور ایک بار پھر مبشر کے بازو کو کھینچ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ اس کے سامنے خود کو زمین پر گرا دیکھ کر وہ آگ بگولا ہوتا اٹھ کھڑا ہوا، اس سے پہلے کہ وہ عدنان کے اوپر دوبارہ وار کرتا۔ ہاجرہ کی چیخ دونوں کے کانوں تک ٹکرائی۔
हैरत से उसने इधर उधर देखा। उसकी माँ की चीख कहाँ से आई? देख लूँगा तुम्हें। अदनान को छोड़कर वो उस आवाज़ की सिमत भागा। अदनान ने इसे यूं जाता देखकर सर को झटका और खुद नाज़ली के कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि दरवाज़ा खोल सके। ऐसा ना हो वो भूल जाए और नाज़ली कमरे में ही बंद रह जाए। मुबशिर जैसे ही हाजरा के पास पहुंचा, उसकी आंखें हैरत और सदमे के मारे फैल गईं, क्योंकि फर्श पर हाजरा का वजूद खून में लथपथ पड़ा था। अपनी माँ के सर से यूं खून निकलता देखकर मुबशिर के सही मानों में हाथ पांव फूल गए। करीब ही शबाना बैठी उसे झंझोड़ रही थी। क्या हुआ? कैसे हुआ? वो हैरत से शबाना की तरफ देखने लगा। मुझे नहीं पता, ये सीढ़ियों से गिर गई, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ तुम्हारी गलती है, लेकिन ये हुआ कैसे? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। बौखलाहट के मारे उसे समझ ही नहीं आया वो क्या करे। अरे एम्बुलेंस बुलाओ ना, यूँ बैठे क्या देख रहे हो? हाँ, बुलाता हूँ। अपने हवासों पर काबू पाकर आखिरकार तदबीर से काम लेना शुरू किया। साईं बोल कर गए हैं, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर दुश्मन है। उसी वक्त न जाने कहाँ से शौकत भी टपक पड़ा। एम्बुलेंस बुलाने के लिए नंबर मिलाते मुबशिर के हाथ वहीं रुक गए। तुम अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम्हें किसने कहा है आकर मुझे मशवरे दो? मेरी माँ की हालत ख़राब है और तुम्हें फजूलियात सूझ रही है। हाँ ठीक है, मगर डॉक्टर को यहाँ बुला लो। खबरदार जो हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश भी की। ठीक है, मैं तो बस बता रहा था। अगर आपको अपनी चलानी है तो चलाएं। वैसे साईं बोल कर गए थे कि अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे गोली मार दूंगा, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। इसकी बात पर मुबशिर का दिमाग घूम गया। ऐसी कोई बात मेरे बाप ने तो मुझसे नहीं की। तुम क्या मेरे बाप के लिए मुझसे ज़्यादा अजीज़ हो? आप गलत बात कर रहे हैं छोटे साईं। मेरा काम था बताना, बाकी आप लोगों के दिल में जो आए वो करें। अपनी बात कहकर वो बाहर चला गया। शबाना नासमझी से मुबशिर की तरफ देख रही थी कि वो अब क्या करेगा। क्या हो गया है मुबशिर? ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? एम्बुलेंस को फ़ोन करो। देखो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। इसे सोचों में डूबा देखकर शबाना ने मुबशिर को होश की दुनिया में वापस बुलाया। हाँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। इस वक्त क्या सोच रहे हो? देखो खून बह रहा है। उसने बहते खून की तरफ तवज्जो दिलवाई तो वो लब भींच कर रह गया और अगले ही लम्हे अपनी माँ को उठाकर उसके कमरे में ले आया। शबाना हक्का बक्का सी खड़ी उसके अमल को देख रही थी। वो अपनी माँ को कमरे में उठाकर ले कर गया और वो पीछे से दांत पीसती रह गई। बुज़दिल इंसान एक कदम अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता, अपनी माँ के लिए नहीं बोल सकता तो मेरे लिए क्या ही बोलेगा? तुम छल्ला। मारे गुस्से के वो मुट्ठियाँ भींच कर रह गई, लेकिन इस वक्त उसे घबराहट भी हो रही थी। अगर हाजरा को होश आ गया और उसने मुबशिर को बता दिया कि शबाना ने उसे धक्का दिया था, फिर वो उसका क्या हाल करेगा? वैसे मैंने धक्का जानबूझकर तो नहीं दिया, वो खुद मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। मैं तो बोल रही थी मेरा हाथ छोड़ दे। धक्का भी तो गलती से ही लगा था, मैं खुद को छुड़वा रही थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दिल दिमाग की एक जंग चल रही थी और वो खुद को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश करने लगी। भाई आप जल्दी से पेट्रोल का ट्रक भिजवा दें। क्यों, क्या हो गया? ट्रक तो शाम होने के बाद आएगा। लेकिन भाई मैं यहाँ पर कैसे संभालूँ? खादिम बलोच की बीवी को बहुत गहरी चोट लगी है और वो लोग उसे बाहर लेकर जा रहे थे। मैंने कैसे भी झूठ बोल के इन्हें रोक तो लिया, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊँगा। अगर खादिम बलोच आ गया और उसे पता चला मैंने झूठ बोला है और उसकी बीवी को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया तो यकीनन वो मुझे जान से मार देगा। या खुदा, मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। शौकत की बात पर वो वाकई परेशान हो गया। ठीक है, मैं बात करके सामान तुम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ।
तुम बस ध्यान रखना और जैसे ही वो तुम तक पहुंच जाए अपने आदमी लगा कर बड़ी सफाई से हर तरफ उसका छिड़काव करना। कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी। हर तरफ आग लग जानी चाहिए और इस आग में जलकर हर कोई मर जाए। भाई ये सब तो तब होगा ना जब हम अपने प्लान को सर अंजाम दे पाएंगे। अभी तो मुझे अपनी ही जान के खतरे लग रहे हैं। शौकत, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आग से खेलने जा रहे हैं। अगर उसी से डरेंगे तो दुश्मनों के बजाय ये आग हमें ही जलाकर राख कर देगी। और हाँ, एक बात बताओ, ये खादिम बलोच कहाँ गया है? मुझे नहीं मालूम, मैंने बस इतना सुना कि वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है जिसके बाद ये जायदाद उसे मिल जाएगी। आपको तो हर बात बता कर जाता है। क्या उसने आपको भी नहीं बताया? नहीं, सुबह से मेरी बात ही नहीं हुई। न जाने क्या खिचड़ी पका रहा है। लेकिन खैर, मैं तुम तक पेट्रोल भिजवाने का इंतज़ाम करता हूँ और साथ में ये भी पता करवाता हूँ वो कहाँ पर गया है। कहीं हमारे खिलाफ कोई साजिश ही नहीं कर रहा हो। अरे हमारे खिलाफ वो क्या साजिश करेगा? आप ही तो कह रहे थे उसे हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ ये तो है, मगर फिर भी ऐसा वक्त है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओह अल्तमश, तुम्हें नहीं मालूम मुझे इस रात का कितनी शिद्दत से इंतज़ार था। इस वक्त अल्तमश उसके सामने शर्टलेस खड़ा था और फिज़ा उसकी बॉडी पर नरमी से हाथ फेरने में मसरूफ़ थी। अल्तमश भी फिज़ा के वजूद को आगोश में लेकर अपनी मोहब्बत बरसा रहा था और फिज़ा के मुंह से सुरीली आहें निकल रही थीं। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम नहीं जानती। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। जानते हो, इन लोगों ने मुझे बहुत बहकाने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई हरबा काम नहीं आया। और देखो, सब कुछ छोड़कर आज हम दोनों एक हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आज हम दोनों एक हो जाएंगे। मैं भी तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या गलत सोच रहा था। मुझे समझना चाहिए था तुम सिर्फ मेरी दीवानी हो, मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत को मैं पहचान न सका। मुझे माफ़ कर दो। अपने रवैये की माफ़ी मांगता वो उसके होंठों पर झुककर उन रसीले होंठों का जाम पीने में मसरूफ़ था। ओ मेरी जान, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और आज हम सारे ज़माने को भूल कर एक दूसरे में खो जाएंगे। वो बेड पर लेटकर अल्तमश को अपनी तरफ बुलाने लगी और वो भी खुशी खुशी फिज़ा के वजूद पर झुकाया। दोनों एक दूसरे के वजूद पर मोहब्बत की बारिश कर रहे थे। तभी गाड़ी को एक ज़ोरदार झटका लगा और फिज़ा की नींद खुल गई। नज़र घुमाकर उसने अपने आसपास देखा तो पूरा माहौल ही तब्दील हो गया। इसका मतलब वो सिर्फ ख्वाब ही देख रही थी। ओ गॉड, ये सिर्फ ख्वाब था। मुझे लगा सच में अल्तमश मेरा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ ना, तो ये ख्वाब भी सच हो ही जाएगा। वो सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए मेरा ही बनकर रहेगा, मुझे यकीन है। उसे शायद खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा ही गुमान था। फिर अचानक उसे याद आया, ड्राइवर ने गाड़ी रोक रखी है। तभी उसके माथे पर हज़ारों बल पड़ गए। ये कैसे ड्राइव कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? उसकी बात पर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब बुत बनकर क्यों बैठे हो? गाड़ी चलाओ। मैडम, किसी गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका है। किसने रोका है? इसे क्रॉस करो और चलो। इसे यूं गाड़ी रुक जाने पर शदीद गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त वो किसी से बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए एक साइड से क्रॉस करने का बोल दिया। लेकिन अगर कोई और मौका होता तो यकीनन वो बहसबाजी ज़रूर करती। मैडम, क्रॉस करने का मौका नहीं मिल रहा। सामने वाला इंसान जानबूझकर हमारा रास्ता रोके हुए है। पागल बना रहे हो। इतना बड़ा रोड तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? पीछे लो गाड़ी और निकलो एक तरफ से। फिज़ा का दिमाग झंझना उठा। ठीक है, आखिरकार ड्राइवर को ही हार माननी पड़ी। उसने अपनी गाड़ी पीछे ली। जैसे जैसे उनकी गाड़ी पीछे जा रही थी, वैसे वैसे सामने वाली गाड़ी आगे की तरफ आ रही थी।
ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے والی گاڑی اسے آگے نہیں جانے دے گی۔ میم، یہ گاڑی ہمارے سامنے آ رہی ہے اور ہمیں کراس نہیں کرنے دے رہی۔ ڈرائیور نے ایک بار پھر دبی دبی آواز میں اپنی مشکل پیش کی۔ کیا مصیبت ہے؟ روکو گاڑی۔ گاڑی رکوا کر وہ نیچے اتری اور اس گاڑی کی طرف بڑھی جو اس کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ یہ ایک بلیک کلر کی گاڑی تھی۔ بلیک مرر ہونے کے باعث اندر کچھ نظر نہیں آیا تو فضا نے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مار کر اندر بیٹھے انسان کو مخاطب کیا۔ جانتے نہیں ہو تم لوگ میں کون ہوں؟ میرا راستہ روکنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ابھی اور اسی وقت اپنی گاڑی پیچھے لو اور ہٹو ہمارے راستے سے۔ اندر نہ جانے کون تھا۔ اسی وقت گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک مردانہ ہاتھ نے آگے بڑھ کر فضا کو اندر کی جانب کھینچ لیا۔ وہ پوری طرح چیخ بھی نہ سکی کہ دوسرا ہاتھ اس کے منہ کو بند کر گیا۔ جیسے ہی فضا کا وجود اندر آیا، دروازہ بند ہوا اور وہ گاڑی تیر کی تیزی سے نکل کر چلی گئی۔ ڈرائیور ایسی سچویشن دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ فضا کڈنیپ ہو گئی ہے۔ یہ بات شاہد کو جا کر وہ کیسے بتائے گا؟ کوئی بولے گا کیا ہوا تھا یہاں؟ شاہد اس وقت بہت غصے میں تمام نوکروں سے سوال کر رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں یہاں کیا ہوا تھا؟ ایسے بت بن کر کیوں کھڑے ہو تم لوگ؟ سبھی لوگ سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ سر ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ ہمیں صرف اتنا ہی سنائی دیا۔ جب اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی تو تم لوگ اندر جا کر دیکھ نہیں سکتے تھے آخر اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں منع کیا گیا تھا۔ صبح ہی مالکن نے آ کر بولا اندر سے چاہے جیسی بھی آوازیں آتی رہیں، یہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہے، اسی لیے کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اندر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک نوکر کی پیش کی گئی صفائی پر وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ فضا کہاں ہے؟ چھوٹی بی بی تو گاڑی اور ڈرائیور لے کر جا چکی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ہم نے ان کے جانے کے بعد بھی اندر آ کر نہیں دیکھا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا ایسی سچویشن ہے۔ ہاں بس زیادہ میرے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہد کا تو آج بھاری نقصان ہو گیا تھا۔ سامنے ہی تابا کا مردہ وجود پڑا ہوا تھا۔ فضا کے وار نے اسے اس دنیا فانی سے کوچ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ان سب لوگوں کو وہاں سے بھیج کر شاہد پھٹ پھٹ کر رو دیا۔ ہم نے کتنے خواب دیکھے تھے ماں کہ بلوچ حویلی پر ہمارا راج ہوگا، آپ پھر وہاں مالکن کی طرح راج کریں گی۔ ہم سب اپنی منزل سے بس ایک قدم ہی دور تو تھے۔ میں تو آپ سے دعائیں لینے آیا تھا، لیکن ہمارا خواب پورا ہونے سے پہلے ہی آپ کی پوتی نے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ میں بھی آپ کو اس حویلی پر راج کرتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر یہاں اپنا ہی خون دشمن بن بیٹھا ہے، وہ بھی دشمنوں کی خاطر۔ اپنا خواب پورا ہونے سے پہلے ہی آپ نے آنکھیں کیسے موند لی؟ آپ کو ہمت رکھنی چاہیے تھی، میرے آنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو لے کر ہسپتال جاتا اور اس پاگل کا دماغ درست کر دیتا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ اپنے غم کو کیسے غلط کرے۔ اس وقت اسے اپنی ہی بیٹی دشمن نظر آ رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آخر اس نے اپنی دادی کا قتل کیسے کر دیا؟ اپنی ماں کی موت پر وہ جس قدر خونخوار ہو گیا تھا یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اب فضا کو باقی دشمن تو کیا ہی نقصان پہنچائیں گے، اس کا اپنا باپ اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہیں اس کی بھرپائی کرنی ہوگی فضا، بھلے تم میری بیٹی ہو لیکن آج کے بعد تم میرے لیے میری ماں کی قاتل اور میری دشمن ہو، اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ نازلی شاید اسی وقت سے دروازہ بجا رہی تھی۔
تاکہ کوئی اس کی پکار سن کر دروازہ کھولے اور وہ عدنان اور مبشر کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو ختم کروا سکے۔ لیکن عدنان نے آ کر خود دروازہ کھولا تو اس کی سانس میں سانس آئی، مگر دروازے کو وہ باہر سے ہی پکڑ کر کھڑا رہا۔ بات سنو، تمہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے اچھا سبق سکھا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا بولا ہے تم نے اسے؟ میں نے جو بولنا تھا بس بول دیا۔ اگر اسے میری بات سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ سمجھاؤں گا، مگر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک موبائل لے لو، اس کے اندر میرا نمبر سیو کر لو۔ جب بھی مبشر تمہیں پریشان کرنے کے لیے آئے تو مجھے بس فون کر دینا یا پھر ایک مس کال ہی دے دینا۔ اچھا، لیکن میرے پاس فون کہاں سے آئے گا؟ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں۔ دروازے کے دوسری طرف کھڑی، ٹیک لگا کر کھڑی وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ میں لا دوں گا، میں کس لیے ہوں؟ اوہو، وہ مسکرائی۔ تو پھر مجھے ایک اچھا سا موبائل لا دو اور اس میں اپنا نمبر سیو کر دو تاکہ میں تمہیں ہر مصیبت کے وقت بلا سکوں۔ اس کی بات پر عدنان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ عدنان بھی دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے مبشر کو کیا بولا ہے؟ میں نے اسے زیادہ کچھ نہیں بولا، بس اتنا بولا ہے جب جب وہ تمہارے پاس آئے گا تب میں اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کروں گا۔ مگر تمہیں فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری عدت کے صرف چند دن ہی رہ گئے ہیں۔ ایسے میں وہ زیادہ تمہارے آس پاس نہیں آ پائے گا۔ میں روزانہ دیکھتا ہوں اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شبانہ اسے لے کر بہت پوزیسو ہے۔ وہ چاہتی ہے مبشر میرے آس پاس بھی نہ آئے، میں خود بھی چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس سے بھی نہ گزرے۔ جتنی اذیت میں نے اس رشتے میں سہی ہے اس کے بعد مجھے مبشر کے نام سے بھی نفرت ہے۔ لیکن آج ایک بات کا ڈر لگا، وہ جو کہہ رہا تھا اگر وہ سچ ہوا تو؟ نازلی کے لہجے میں واقعی خوف اور اداسی نمایاں تھی۔ عدنان گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کا بھی انتظام کروا لیں گے، تم عدت میں تو ہو، میں خلا کے پیپرز بھی ریڈی کروا لیتا ہوں، اور مبشر کے سائن لینا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس طرح پرماننٹ وہ تم سے الگ ہو جائے گا اور کوئی فتویٰ لے کر دوبارہ نہیں آ پائے گا۔ شکریہ۔ اس کی بات پر نازلی کو روشنی کی ایک نئی نوید ملنے کے ساتھ سکون کا سانس بھی آیا۔ شکریہ جیسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب میں اپنے لیے کر رہا ہوں، آخر تم میرے ہونے والی بیوی ہو۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرمیلی سی مسکراہٹ اور لہجے میں خوشی کی رمق نازلی کے چہرے پر آ گئی، لیکن وہ کمال مہارت سے چھپا گئی، مگر اس کے لہجے میں کھنکتی ہنسی کسی طور عدنان سے نہ چھپا پائی۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ وہ پھر شروع ہو گیا۔ مہینے گزر گئے لیکن یہ چند دن گزرنے میں نہیں آ رہے۔ حالانکہ نازلی نے اسے مزید پھیلنے سے روکا تھا، مگر وہ بھلا کہاں سننے والا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ اگر کسی نے تمہیں میرے کمرے کے باہر کھڑے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہی بولیں گے۔ کچھ نہیں بولیں گے، جیسے مبشر کا منہ بند کروا دیا ان کا بھی کر دوں گا۔ مبشر اور باقی گھر والوں میں فرق ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ نازلی کی بات کا جواب دیتا، تبھی کچھ دور سے ایک آواز ابھری، عدنان ادھر آؤ۔ احمد کی آواز پر وہ یکدم سیدھا ہو کر اس کی طرف چل دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، کیوں اپنے شریف باپ کا نام ڈبو رہے ہو؟ احمد کی بات پر عدنان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کون سا نام ڈبو دیا آپ کا؟ یہی جو تم کر رہے ہو۔ کیا کر دیا میں نے؟ عدنان نے بھی ٹھٹائی کی حد کر دی۔ تم ایک طلاق یافتہ لڑکی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ٹھڑک چھاڑ رہے ہو۔ احمد نے بھرپور طریقے سے اسے ملامت کرنا چاہا، مگر وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ شکر کریں، میں نے تو صرف طلاق یافتہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ٹھڑک چھاڑی ہے، اور آپ
آپ تو بیوہ بلکہ ایک ماں کے ساتھ سالوں سال تک چھرک چھاڑتے رہے۔ بس کرو۔ میں نے صرف ٹھڑک نہیں جھاڑی، میں نے بیوی بھی بنائی ہے۔ عدنان کے تانے پر وہ تلملا کر رہ گیا۔ تو میں بھی پہلے ٹھڑک جھاڑ کے پھر بیوی بنا رہا ہوں، آپ ہی کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ تم جیسی نافرمان اولاد سے بندہ بے اولاد اچھا ہے۔ عدنان کی بات پر وہ جل بھن گیا۔ ناشکرے ہیں آپ کو دن رات سجدے کرنے چاہیے کہ آپ کے نصیب میں ایسی ہیرا اولاد آئی۔ عدنان نے فرضی کالر چھاڑے۔ رک جاؤ، اس کو میں ٹھیک کر دوں۔ چلو ہو گیا ٹھیک۔ ہیرا اولاد عدنان۔ احمد نے عدنان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جو اب فخر سے گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ میرے نئے بچے آئیں گے نا، میں ان کو تربیت دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا ہیرا اولاد کیا ہوتی ہے۔ تم تو میرے ہاتھ سے نکل گئے ہو۔ احمد کی بات پر عدنان نے منہ ایسے بنایا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ رہنے دیں بس، میں تو یہی کہوں گا، ابھی بھی وقت ہے، مجھ پر فخر کر لے، ورنہ جیسے آپ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے تھے نا، آپ کے آنے والے بچے 2 قدم آگے ہوں گے، بلکہ وہ مجھ سے زیادہ اوور سمارٹ ہوں گے۔ دیکھ لینا۔ ہاں میں دیکھ لوں گا، اور تم بھی دیکھ لینا، وہ سب میری مٹھی میں رہیں گے۔ احمد یہ باتیں عدنان سے زیادہ خود کو بتا رہا تھا۔ مٹھی میں نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر دیں گے۔ اپنی بات کہہ کر وہ بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا، اور احمد ہکا بکا اپنے سامنے اپنے آنے والے بچوں کو سوچنے لگا۔ اگر اس کے بچے واقعی ویسے نکلے جیسے عدنان نے بولا تھا تو سوچ کر ہی انہیں جھرجھری آ گئی۔ استغفر اللہ۔ پودوں سے بھرا ہوا ٹرک حویلی کے اندر آ چکا تھا۔ گارڈز نے چھان بین کے بعد ٹرک اندر آنے دیا تو شوکت نے اپنے آدمیوں کو لگا کر بڑی ہوشیاری سے پیٹرول نکلوا کر بڑے پودوں اور درختوں کے پیچھے رکھوانا شروع کر دیا۔ تبھی شاہد کا فون آیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو کام پر لگا کر کچھ دور آ گیا۔ نظر ہر طرف گھوم رہی تھی تاکہ کوئی بھی ان کے قریب نہ آ پائے۔ اس کے علاوہ وہ شاہد سے بھی بات کر رہا تھا، مگر شاہد کی آواز سنتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ اس کا بھائی جو لوگوں کو رلاتا تھا آج خود رو رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ رو کیوں رہے ہو؟ اس کے لیے یہ واقعی حیران کن تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کبھی شاہد بلوچ بھی روئے گا۔ وہ ساری دنیا کو ذلیل کرنے کے بعد بھی ایک آنسو نہ بہائے۔ بات ہی ایسی تھی۔ ہماری ماں مر چکی ہے۔ اپنی ماں کے مر جانے کی خبر پر شوکت کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ شوکت نے کبھی بھی اپنی ماں کا پیار نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی حویلی کے اندر رہتا آیا تھا، کیونکہ تابا نے کبھی اسے اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہا۔ اس نے سوچا تھا جب یہ دشمنی ختم ہو جائے گی، پھر وہ شاہد اور اپنے بھائی کے ساتھ رہے گا۔ تب اسے بھی پتہ چلے گا کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، کیونکہ تابا نے کبھی بھی اسے بیٹے کی طرح نہیں رکھا، نہ کبھی پیار کیا۔ سالوں سال وہ شوکت سے ملتی ہی نہیں تھی۔ کیا ماں مر گئی ہے؟ بھائی میرے ساتھ ایسا مذاق نہ کرو۔ شوکت کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، ہماری ماں واقعی مر گئی ہے، لیکن یہ ہوا کیسے؟ اپنا ہی گندا خون ہے۔ میری بیٹی نے اس التمش کے لیے یہ سب کیا ہے۔ سارا بلوچ خاندان ختم ہو جانا چاہیے۔ اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا تو ان لوگوں کے پاس بھی کچھ نہیں بچنا چاہیے۔ شاہد کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی، اور یہ نفرت شوکت کے اندر بھی اب ٹھاٹھے مارنے لگی۔ مگر ان سب کے برعکس اس کا تو ناقابل تلافی نقصان ہو گیا تھا۔ اپنی ماں سے جتنا وہ پیار کرتا تھا، اتنا شاید شاہد نے بھی کبھی نہ کیا ہو۔ مگر کچھ لوگوں کے نصیب میں محبت ہوتی ہی نہیں، اور شوکت ان میں سے ایک تھا۔ اس نے ساری زندگی اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے بلوچ حویلی کے راز ان تک پہنچائے، مگر تابا کبھی خوش نہیں ہوئی، اور آج وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔
मगर शौकत के ख्वाब अधूरे ही रह गए। वो अपने साथ शौकत के हिस्से का प्यार भी ले गई। मेरी बात सुन रहे हो शौकत? हाँ। क्या बोला भाई? वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। मैं कह रहा हूँ हम अपनी माँ को तभी दफनाएंगे जब पूरा बलोच ख़ानदान मिट्टी में मिल जाएगा। बलोच ख़ानदान के फ़र्दों को कफन भी नसीब नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा, वो मरे मरे लहजे में गोया हुआ। तो बस फिर लग जाओ काम पर। फ़ोन बंद हो चुका था और वो अपनी आंखों में आने वाली नमी को परे धकेल कर खुद को कंपोज करता हुआ इन लोगों को समझाने निकल गया। खादिम बलोच इस वक्त उन वकीलों के सामने बैठा हुआ था जिन्हें वसीयत के बारे में पूरी मालूमात हासिल थी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तुम लोगों के पास? हाँ, हम ये इंफॉर्मेशन लेकर आपके पास कल आने वाले थे, लेकिन आप पहले आ गए। इसका मतलब है आपके असासे हमसे ज़्यादा हैं। मेरे असासे कितने हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। पहले तुम लोग मुझे बताओ, हमारी जायदाद में ये दूसरा हकदार कौन निकल आया? दूसरा हकदार तो शायद बहुत पहले से था। आपके बाप की पहली शादी का तो आप लोगों को मालूम ही होगा। हाँ मालूम है, लेकिन उसकी बीवी और बेटा कहाँ हैं हमें नहीं मालूम। हमारे बाप ने कहा था उनकी कोई खबर नहीं। हमारे हिसाब से वो शायद मर गए हैं, क्योंकि अगर ज़िंदा होते तो इतने सालों में कभी तो आकर जायदाद में अपना हक मांगते। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। हकीकतन उनकी डेथ नहीं हुई। ओह अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, ये नाम नेहाद जायदाद का दूसरा वारिस कौन उठाया है? शाहिद बलोच। अब ये शाहिद बलोच कौन है? इसका पहला ध्यान अपने दोस्त शाहिद की तरफ ही गया, लेकिन लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने अपना ख्याल झटक दिया, क्योंकि शाहिद तो इसके साथ हमेशा से रहता था और इनकी नौकरानी का बेटा था। एक नौकरानी का बेटा इस जायदाद का हकदार कैसे हो सकता है? ऐसे पहेलियाँ मत बुझवाओ, इसकी डिटेल मुझे दो, ठीक है? हम उसकी सारी डिटेल आपको दे देते हैं। एक फ़ाइल उठाकर उन्होंने खादिम बलोच के सामने रखी। पहली फुर्सत में खादिम बलोच ने वो फ़ाइल खोल कर देखी तो सामने ही शाहिद बलोच की तस्वीर नस्ब देखकर मानो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। इतना बड़ा धोखा! अब उसे सारा खेल समझ में आ रहा था, यानी कि इनके साथ रहकर उन्हीं के खिलाफ सबसे बड़ा साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त शाहिद था, इसका बड़ा भाई। ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने कैसे यकीन कर लिया? हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। खादिम बलोच को कुछ समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है, हमारे पास सारे सबूत और डीएनए टेस्ट वगैरह सब कुछ मौजूद है, जिससे ये साबित हो चुका है कि वो गफूर बलोच की पहली बीवी ताबा का बेटा है और इस जायदाद का पहला हकदार। 1 मिनट ओ वकील, इस जायदाद का पहला हकदार कोई नहीं सिवाय इसके कि तीसरी पीढ़ी का कोई पहला बच्चा हो। और भूल गए हो क्या? पावर ऑफ अटर्नी सुनहरा के पास है। हाँ हमें मालूम है, लेकिन वारिस के आने का तो कोई नामो निशान ही नज़र नहीं आ रहा। तो क्या हुआ? वारिस ना भी आए तब भी पावर ऑफ अटर्नी सुनहरा के पास है। हम में से कोई भी इस जायदाद का हकदार नहीं, बस हम इस जायदाद को संभाल रहे हैं। वो आप लोगों का ख़ानदानी मसला है मिस्टर खादिम बलोच, लेकिन गफूर बलोच का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते ये उस जायदाद में बराबर का शरीक है। अगर इनका कोई पोता पोती है तो वो इस जायदाद का वारिस बन सकता है। मुँह बंद करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? ये मुमकिन नहीं हो सकता। खादिम बलोच का दिमाग साएं साएं कर रहा था। वो अभी तक चाह कर भी खुद को इस बात का यकीन नहीं दिलवा पा रहा था कि इसके साथ धोखा हो चुका है, और ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि उसके सबसे जिगरी दोस्त ने दिया है, जिस पर उसने अपने भाइयों से ज़्यादा यकीन किया। उसके साथ मिलकर तो उसने अपने भाई को, इससे आगे वो सोचना नहीं चाहते थे।